بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خلیفہ وقت کے خلاف قاضی کا فیصلہ۔ یہ فیصلہ وقت ایک عظیم حکمران کے خلاف تھا۔ سنو بھائی، کیا تم یہ گھوڑا فروخت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بازار سے گزرتے ہوئے ایک گھوڑے والے کے پاس رک کر کہا، جی ہاں، یہ گھوڑا برائے فروخت ہے، لیکن میں پہلے اس گھوڑے کا امتحان لوں گا۔ اگر امتحان میں پورا اترا تو گھوڑا خرید لوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ گھوڑے کا امتحان کر لیں۔ انہوں نے گھوڑا ایک سوار کے حوالے کیا اور اس کا امتحان کرنے کا حکم دیا۔ سوار گھوڑے کو لے گیا۔ آزمائش کے دوران گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ زخمی ہو گیا، اس کی کال پر داغ لگ گیا۔ گھوڑا آزمائش پر پورا نہ اترا تو انہوں نے وہ گھوڑے کے مالک کو واپس کرنا چاہتا۔ گھوڑے کے مالک نے جب دیکھا کہ گھوڑا داغی ہو گیا ہے تو اس نے واپس لینے سے انکار کر دیا اور بولا، دیکھیے جناب، میں نے گھوڑا اس حالت میں آپ کو نہیں دیا تھا، اب یہ داغی ہو گیا ہے، لہٰذا میں واپس نہیں لوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا، لیکن گھوڑا آزمائش کے دوران داغی ہوا ہے، میں نے آزمائش کی اجازت دی تھی، یہ نہیں کہ آپ اسے داغی کر دیں گے۔ بات بڑھ گئی، آخر طرف آیا۔ شریح بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ گھوڑے والوں نے یہ بات منظور کر لی۔ شریح اس وقت لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں بہت مشہور تھے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ کا ہے، وہ اس وقت مسلمان کے خلیفہ تھے۔ گھوڑا بھی امتحان کے لیے انہوں نے ہی لیا تھا۔ شریح رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی بات غور سے سنی اور پھر یہ فیصلہ سنایا، اے امیر المومنین، جو گھوڑا آپ رضی اللہ نے خریدا تھا اسے رکھ لیجئے، یہ جس حالات میں خریدا تھا اس حالات میں ہی واپس کیجئے۔ گھوڑے کا امتحان لینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے داغی کر کے واپس کر دیں۔ یہ فیصلہ وقت کے عظیم حکمران کے خلاف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمران تھے۔ کیسر اور کسریٰ آپ رضی اللہ کا نام سن کر کانپتے تھے، لیکن قاضی شریح بن حارث رضی اللہ آپ رضی اللہ کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے ذرا نہ گھبرائے۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ ان کا فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئے اور شریح رضی اللہ کو کوفے کا قاضی مقرر فرما دیا۔ قاضی شریح رضی اللہ نے اپنا فرض بہت خوبی سے نبھایا۔ ان کے فیصلے کی بہت تعریف ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کے دور میں بھی قاضی رہے۔ تاریخ میں ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔